سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم، اپنی زیب و زینت حاصل کر لیا کرو، عند کل مسجد، ہر سجدے اور عبادت کے وقت، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، لیکن حد سے تجاوز مت کرو، انہو لا يحب المسرفین، یقیناً وہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. عرب کے دور جاہلیت میں جہاں ایک رسم یہ تھی خود ساختہ اپنی بنائی ہوئی کہ بیت اللہ کے طواف کے لیے اپنے کپڑے اتار دیتے اور اس کو سمجھتے کہ ہم بڑی عبادت کر رہے ہیں، بیت اللہ کا ہم بہت خیال کر رہے ہیں. اسی طرح ایک خود ساختہ رسم یہ تھی کہ یا تو کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتے احرام کی حالت میں، یا کم سے کم اچھا اور عمدہ کھانا پینا چھوڑ دیتے. معمولی سا کھانا کھاتے اور اس کی وجہ سے بعض اوقات کمزور ہو جاتے، بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے. لیکن یہ سب فرسودہ خود ساختہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں تھیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کی تردید کرتے ہوئے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ اپنی زیب و زینت بھی حاصل کیا کریں. علماء نے لکھا ہے اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنا سطر ڈھانپ کے رکھیں. مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ وہ حصہ ہے جس کا چھپانا گویا فرض ہے. تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد یعنی سجدے کے وقت، اور سجدہ مراد ہو تو گویا نماز مراد ہے، اور ہر عبادت گاہ یعنی مسجد اور بیت اللہ، جب بھی یہاں جانا ہو تو زینت حاصل کر کے جایا کرو. اس لیے فقہا نے اس آیت مبارکہ کے حکم کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ نماز کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، بیت اللہ میں اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے جانے کے لیے اپنا سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. کم از کم مرد کا ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک، عورت کا سارا جسم سطر ہے سوائے چہرے کے، دونوں ہاتھوں کے اور دونوں پاؤں کے. یہ حصہ سطر میں داخل نہیں ہے. یہاں بھی بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے. پردہ اور چیز ہے، سطر اور چیز ہے. پردہ عورت کے سارے جسم کا ہی ہے. بالخصوص فتنے کے وقت میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ہاتھوں کا چھپانا بھی ضروری ہو جاتا ہے فتنے کے دور کے اندر. سطر اس کو کہتے ہیں کہ جس حصے کا نماز میں ڈھانکنا ضروری ہے.
تو نماز میں خاتون کو اجازت ہے چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھ پاؤں کھلے رکھ سکتی ہے، پردے میں اس کی اجازت نہیں ہے، بالخصوص فتنے کے وقت میں۔ اور پھر یہ لباس تو لازمی اور فرض اور ضروری ہے۔ اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ لباس بھی ایسا ہو جس کو انسان پہن کر دوسروں کی مجلس میں بھی جا سکے۔ ایسا لباس پہن کر مسجد میں آنا جو لباس پہن کر ہم دوستوں کے پاس نہیں جا سکتے۔ اب شریف آدمی، عزت دار آدمی اگر وہ صرف چادر باندھ لے تو سطر تو ڈھک گیا پھر بھی، لیکن اوپر کا جسم کھلا ہو تو اس طرح بھی لوگوں کے سامنے آنا اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اب اس لباس میں وہ مسجد میں آئے، اس لباس میں وہ اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ پاک نے اس کے لیے بھی فرمایا کہ خذوا زینتکم، اپنی زینت بنا لیا کرو، لباس کو اچھا بنا لیا کرو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ٹوپی پہن کے، سر ڈھانک کے یا پگڑی پہن کے نماز پڑھنا یہ مسجد اور نماز دونوں کے آداب میں داخل ہے۔ یہ عام طور پہ اس زمانے میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائے تو مردوں کے لیے ننگے سر پھرنا عیب سمجھا جاتا تھا، مرد ہو اور اس کا سر ننگا ہو۔ آج تو اللہ معاف کرے ہم اس دور جاہلیت میں آ گئے کہ عورتیں اپنے سر ننگے کر کے پھرتی ہیں، گھروں میں بھی باہر بھی۔ حالانکہ ایک روایت میں جس گھر میں عورت ننگے سر رہے گی اس گھر میں بے برکتی ہوگی۔ آج بے برکتی کے رونے روتے ہیں، پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا جی، چیک کریں جی کسی نے کیا تو نہیں، وہ کیا دھرا سارا اپنا ہے۔ نماز سے غفلت، مرد سر نہیں ڈھانک رہے، عورتوں کے سر بھی ننگے ہو گئے تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے عورت بھی مرد بھی عام حالات میں بھی اپنا سر ڈھانک کے رکھے، ٹوپی رکھیں، پگڑی رکھیں، یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر نماز کے لیے آئے تو اس کا سر تو ڈھکا ہونا چاہیے۔ اور پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسجدوں میں ٹوپی رکھ دی، ٹوپیاں وہی پلاسٹک کی یا پہلے وہ ہوتی تھی وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی۔ اب وہ ٹوپی ایسی ہے جس کو پہن کر ہم پبلک میں نہیں جا سکتے۔ پبلک میں جانا تو کجا، وہ ٹوپی پہن کر کوئی مسجد سے باہر نکلنے لگے تو لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں، بھئی مسجد کی ٹوپی ہے۔ اب وہ ٹوپی پہن کر اللہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے، یعنی اتنا بھی نہیں ہو رہا کہ چلو ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو 50-100 والی کوئی ٹوپی پاس رکھ لیں۔ حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ خذوا زینتکم، اچھی خوبصورت لباس کے اندر اللہ کے سامنے آؤ۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے نماز کے لیے الگ لباس رکھا ہوتا تھا، اور اچھا قیمتی لباس، جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو وہ لباس پہن کے جاتے تھے کہ میں رب کے دربار میں پیش ہونے کے لیے جا۔ تو حکم یہی ہے شریعت کا کہ اپنا لباس، اپنی زیب و زینت مسجد میں آتے ہوئے اچھے خوبصورت لباس میں، اسی طرح خواتین گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے اچھے اور بہترین لباس کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو۔ تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، ایک حکم تو یہ ارشاد فرمایا، اور دوسرا حکم یہ کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے پینے کی بھی تمہیں اجازت ہے، حالت احرام میں کوئی پابندی نہیں، اچھا کھاؤ، عمدہ کھاؤ، جو اللہ نے عطا کی ہے اس کو استعمال کرو، کھاؤ، لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے، حد سے تجاوز یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ حد سے تجاوز کیا ہے کہ انسان اپنا مشغلہ ہی کھانے پینے کو بنا لے۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس کو ہمارے حضرت مفتی محمد
شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے دن میں دوسری دفعہ کھانا کھایا، دن میں دوسری دفعہ، ایک دفعہ کھایا پھر اس کے بعد دوسری دفعہ پھر کھانا کھایا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا مشغلہ ہی کھانا بن جائے؟ بس یعنی سارا دن کھانا ہی کھانا اور کوئی کام نہیں ہے، 2 دفعہ کھانا کھانے پہ۔ اور اب ذرا ہم اپنی صورتحال دیکھیں تو ہمارے تو سارا دن چلتا ہی یہی ہے کہ کھانا کھانا کھانا، بس یہی کام ہے اور کوئی کام ہی نہیں، مشغلہ یہی بن گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو پسند نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح انسان کھانا بالکل چھوڑ دے، یہ بھی انتہا پسندی ہے، اور اس کو سمجھے کہ جی میں بڑی ریاضت کر رہا ہوں، میں بڑا جناب وہ یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے میں نے کھانا ہی چھوڑا ہوا ہے، میں اچھے کھانے نہیں کھا رہا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اعتدال میں انسان رہے، اپنی حالت میں رہے، اللہ دے رہا ہے تو کھائے، اتنا کھائے جتنی ضرورت ہے، زیادہ کھانا بھی پسندیدہ نہیں، ہر وقت کھانے کو مشغلہ ہی بنائے رکھنا یہ بھی پسندیدہ نہیں، یہ بقدر ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرو۔ اور یہی صورتحال علماء نے لکھی ہے تمام چیزوں میں، صرف کھانے پینے میں نہیں، لباس میں، رہائش میں، سواری میں، ہر چیز کے اندر اللہ نے جو عطا کی ہے اس کو استعمال کرو، تکلف کوئی نہ ہو۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب سے سچے تھے، سب سے سچے۔ اور علماء نے لکھا آپ کی سچائی کی ایک علامت یہ تھی کہ آپ اپنے اندر کے ہر جذبے کو ظاہر کر دیتے تھے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ مثلا خطبہ دے رہے ہیں، نواسے آ گئے، نواسوں پہ پیار آیا تو اب یہ نہیں سوچا کہ میں خطبہ چھوڑ کے نواسوں کو اٹھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، نواسوں کو اٹھایا، ممبر پہ لے کے بیٹھ گئے۔ یہ سچے آدمی کی علامت ہے، نشانی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں یہ ایک کام کر رہا ہوں اس پہ لوگ کیا کہیں گے، اگر وہ صحیح کام ہے وہ کر جاتا ہے، اگر غلط کام ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس میں تکلف نہیں ہوتا، تصنع نہیں ہوتی، بناوٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ کسی بھی صورتحال میں سوائے روزے کے اللہ نے کہیں کسی چیز پہ کھانے پینے پہ پابندی نہیں لگائی۔ ہاں حرام چیزوں سے بچو، حلال چیزیں جو اللہ نے میسر کی ہیں ان کو کھاؤ پیو، اس کو مشغلہ نہ بناؤ، حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پاک پسند نہیں کرتے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس آیت مبارکہ کے مفاہیم کو سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا ان سب کو ہم اپنے زندگی میں بھی لانے کا عزم کریں، دوسروں تک پہنچانے کا بھی عزم کریں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد